حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی تھی، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور کہا، اے میری پیاری بیٹی، اللہ کی تم پہ سلامتی ہو۔ میں بھی قریب آ کے بابا سے عرض کرنے لگی، اے میرے بابا، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میرے بابا نے کہا، فاطمہ، مجھے میرے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا، بابا، اللہ آپ کو ہر درد سے محفوظ رکھے۔ میرے بابا نے کہا، فاطمہ، اپنی چادر لاؤ، میں تھوڑی دیر تمہارے گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ میں نے دیکھا بابا کے چہرے سے نور آیا ہے اور گھر میں رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اتنی دیر میں میرے بڑے بیٹے حسن ابن علی تشریف فرما ہوئے اور کہا، سلامتی ہو آپ پر اے ہماری ماں۔ میں نے کہا، تم پر بھی سلامتی ہو جنت کے جوانوں کے سردار۔ حسن نے کہا، ماں، مجھے گھر میں میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں حسن، تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ حسن قریب گئے، نانا جان سلام۔ میرے بابا نے کہا، اے میرے پیارے نوازے، تم پر بھی سلام۔ حسن نے کہا، نانا، کیا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ سکتا ہوں؟ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں حسن، تم چادر میں آ جاؤ۔ بس میرا بیٹا حسن اور میرے بابا آرام فرما ہی رہے تھے کہ میرے بیٹے حسین آ گئے۔ آ کر ہی کہا، اے میری پیاری ماں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میں نے کہا، اے میرے حسین، میری آنکھوں کے نور، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ حسین نے کہا، ماں، مجھے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا، ہاں ہاں حسین، تمہارے نانا اور تمہارے بڑے بھائی حسن چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ حسین دوڑتے ہوئے گئے اور کہا، نانا، کیا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ تو میرے بابا نے کہا، ہاں حسین، تم آ جاؤ۔ بس میرے بابا اور حسن و حسین آرام فرما ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے اور آ کر ہی کہا، اے رسول اللہ کی بیٹی، تم پر سلام ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا، اے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے شیر خدا، آپ پر بھی سلام ہو۔ علی نے کہا، فاطمہ، مجھے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں حسنین کے بابا، اللہ کے رسول میرے بابا اور آپ کے فرزند چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ علی قریب گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میرے بابا نے کہا، اے اللہ کے ولی میرے بھائی علی، تم پر بھی سلامتی ہو۔ علی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، ہاں ہاں علی، تم چادر میں آ جاؤ۔ بس جب علی، حسن و حسین اور میرے بابا آرام فرما رہے تھے تو میں بھی قریب گئی اور قریب آ کے اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا، کیا میں چادر میں آ جاؤں؟ تو میرے بابا نے کہا، ہاں فاطمہ، آ جاؤ۔ بس جب ہم پنجتن پاک چادر میں جمع ہوئے تو میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے اللہ، یہ ہے میری اہل بیت، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے۔ جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے ان کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ جو ان کے دوست ہیں اے اللہ وہ میرے دوست ہیں، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے میرے اللہ، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے اور اتنا پاک رکھ جتنا ان کو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بس تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اگر یہ 5 نہ ہوتے تو نہ دن ہوتا نہ رات، نہ زمین ہوتی نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند۔ میں نے ہر چیز کو ان پنجتن پاک کے صدقے میں بنایا جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں۔ تو اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام نے کہا، اے میرے خالق، چادر میں کون کون ہے؟ اللہ نے کہا، چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے 2 بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کا بابا ہے۔
जिब्रील ने कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे भी इजाजत दे, पंजतन पाक के साथ चादर में चला जाऊं। अल्लाह से इजाजत लेके जिब्रील जब हमारे घर आया और बाबा से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सलामती हो आप पर। मेरे बाबा ने कहा, जिब्रील अमीन, तुम पर भी सलाम हो। जिब्रील ने कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जमीन और आसमान को न बनाता, चांद और सूरज को न बनाता, अगर ये पंजतन पाक ना होते। या रसूल अल्लाह, मुझे भी इजाजत दें कि मैं भी आपके साथ चादर में आ जाऊं। तो मेरे बाबा ने कहा, जिब्रील आ जाओ। बस जब जिब्रील भी हमारे साथ चादर में शामिल हो गया, फिर जिब्रील कहने लगा कि ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह पाक ने आप अहल बैत से हर किस्म की निजासत को दूर कर दिया और पाक व पाकीज़ा कर दिया, उतना जितना पाक व पाकीज़ा रखने का हक है। तब मेरे शोहर अली इब्न अबी तालिब ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा आज चादर में इस तरह से जमा होना अल्लाह के नजदीक क्या मर्तबा रखता है। तो मेरे बाबा रसूल अल्लाह ने कहा, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे अपना नबी बनाया और अपने पैगाम के लिए चुना। अहले ज़मीं की जिस महफिल में हमारे चाहने वाले इस हदीस को पढ़ेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो अल्लाह की रहमत उन पे नाजिल होगी और फरिश्ते अपने हल्के में ले लेंगे, और जब तक वो बैठे रहेंगे फरिश्ते उनके लिए इस्तगफार की दुआ करते रहेंगे। तो इस पर अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, हम कामयाब हो गए और हमारे चाहने वाले भी कामयाब हो गए। फिर मेरे बाबा ने कहा, या अली, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे रसूल बनाया। अहले ज़मीन की जिस महफिल में मेरी इस हदीस को बयान किया जाएगा, उनमें जो परेशान हाल होगा, अल्लाह उनकी परेशानी को खत्म कर देगा। जो बे औलाद होगा, अल्लाह उन्हें औलाद सालेह अता करेगा। जो बीमार होगा, अल्लाह उन्हें शिफा अता करेगा। जो हाजत जो रखेगा, अल्लाह अपनी दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएगा। तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया और हमारे चाहने वालों को खुशनसीबी से नवाज दिया, खुशनसीबी से नवाज दिया। अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, तो आज ही मेहरबान शादी दफ्तर के नंबर पे कॉल करें। अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलक और मजहब के रिश्ते मौजूद हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है, उनसे भी अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल कर सकते हैं। मेहरबान शादी दफ्तर, मेहरबान शादी दफ्तर, मेहरबान।